بعض جانور بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے، جیسے بعض میاں کنٹرول میں نہیں آتے، بعض بیویاں کنٹرول میں نہیں آتی، بعض بچے کنٹرول میں نہیں آتے، اور بعض دفعہ آپ کا ملازم کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو اس دفعہ بعض دفعہ آپ ایسی گائے لے آتے ہیں کہ وہ گائے ابھی ہمارے 2-3 سال پہلے محلے میں ایک بچڑا آیا، وہ ایسا خونخوار قسم کا بچڑا کہ وہ کسی کو قریب ہی نہ آنے دے. تو ایک قصائی آیا، اس نے کہا ابے دیکھو ایسی کی تیسی میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور بغیر کچھ کہے نا وہ بچڑے کے قریب چلا گیا. جو وہاں بچڑے کے قریب لوگ تھے نا، ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے اچھلتا ہوا قصائی بچڑے کے پاس گیا کہ جیسے ڈرتا ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں ہمیں چند سیکنڈ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ صرف بچڑا ہے، قصائی ہے نہیں یہاں پہ کہیں بھی. تو ہم حیران، یہ قصائی کیا کہاں؟ یعنی بچڑے نے اتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو لات ماری ہے کہ قصائی مارکیٹ سے شارٹ. تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ فنٹر گیری بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا جانور جو بہت ہی شرارتی ہو، قابو میں نہ آ رہا ہو، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کسی گولی وغیرہ سے مار دیں، گرا دیں اس کو بندوق سے، اور پھر ذبح کر لیں تو بھی جائز ہے. یا اور کسی طریقے سے اس کو قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اس کے گردن پہ کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ، یعنی 2 دھاری چاقو آپ نے گردن پہ لگایا اور اس کو چاروں رگیں کاٹ ڈالی تو بھی جائز ہے. تو بہتر سنت طریقہ تو یہی کہ لٹا کے گلے پہ چھری چلائی جائے بچھڑے کے. لیکن اگر وہ بے قابو بچڑا ہے تو کھڑے کھڑے بھی مجبوراً اس کو ذبح کرنا جائز ہے. ہاں اگر گولی ماری آپ نے اس کے گرانے کے لیے اور گولی سے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر حرام ہو جائے گا، چاہے گولی پہ تکبیر بھی کیوں نہ پڑی ہو، کیونکہ گولی کا شکار جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو اس لیے دھاری دار چیزوں کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح جانور اگر بھاگ گیا اور آپ نے اس کو چاقو مارا پیچھے سے تکبیر پڑھ کے، اور تیر مارا یا چاقو مارا، آج کل لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو تیر ویر بھی لوگ گھروں میں لا کے رکھ رہے ہوں گے، تو تیر مارا، دھاری دار چیز ہے نا، وہ تیر اس کے جا کے لگا، یا چاقو آپ نے مارا، وہ چاقو اس کے لگا، اس سے وہ زخمی ہو گیا، اس سے وہ نیچے گرا، آپ فوراً بھاگیں جا کے اس کو ذبح کریں. لیکن آپ فوراً بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے. کیونکہ دھاری دار چیز سے شکار اگر کیا تو پھر اگر آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اس دوران جانور مر جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ نے تیر پھینکتے ہوئے یا چھری پھینکتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھی ہو، اللہ کا نام لیا ہو. لیکن اگر آپ قریب پہنچ گئے اور زندہ تھا وہ، تو پھر آپ نے ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا. یا آپ نے تیر سے شکار کیا یا چاقو سے شکار کیا، اس کا یعنی نیزہ مارا اس کے اوپر، اور وہ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے نہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کے باوجود وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہے. لیکن گولی کا شکار کسی صورت میں حلال نہیں ہے. بلا وجہ جانور کو گولی سے مار کے گرانا یا اسے بے ہوش کر کے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس لیے کہ جانور کو جب آپ بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو خون صحیح طرح سے اس کا نہیں نکلتا، جو ذبح کے مقاصد کے خلاف ہے. اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جانور پہلے ہی نہ مر چکا ہو. تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یاد رکھیں بقرعید کے 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا طیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو.